پاکستانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو یقیناً بے حد فائدہ ہوگا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں دو جگری دوست رہتے تھے۔ دوست بھی ایسے کہ ایک دوسرے سے کوئی راز نہیں چھپاتے تھے۔ ایک دن ایک دوست نے دیکھا کہ دوسرے دوست نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آگ نے اس کے ہاتھ کو جلایا تک نہیں۔ پہلے دوست نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آگ نے تمہارے ہاتھ کو جلایا کیوں نہیں؟ شروعات میں تو دوسرے دوست نے بات ٹال دی اور کہا کہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن جب پہلے نے اپنی دوستی کی قسم دے کر پوچھا تو دوسرا دوست کہنے لگا کہ تمہیں تو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اور حسن سب کچھ دیا ہے۔ جب میں نیا اپنی جوانی کی عمر کو پہنچا تھا تب میرے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا جب میری نظر سامنے والے گھر کے چھت پر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان لڑکی، مانو جیسے 14ویں کا چاند ہو، اپنی چھت پہ ٹہل رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ چاند کی روشنی میں اس کا لباس چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی میں اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے قدموں میں دولت، پیسے، سب چیزوں کا انبار لگا دوں گا، بس تو میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے تیار ہو جا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسے منا لوں، مگر وہ نہ مانی۔ یہ سب اس کی نیک تربیت کا اثر تھا۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی کی شادی ایک غریب گھرانے کے مزدور مرد سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا اور اس کے کل 3 بچے ہو گئے۔ سب کچھ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر اچانک چند سالوں بعد ہی پورے شہر میں اکال پڑ گیا۔ غریبوں کے پاس کھانے کے لیے نہ تو اناج باقی تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ ایسے حالات میں نے غریبوں میں اناج بانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کام کے لیے چند نوکروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اناج لینے کے لیے لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر لائن میں موجود ایک لڑکی پر پڑی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے اس رات دیکھا تھا اور آج وہ اناج لینے کے لیے لائن میں لگی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے اپنے ملازموں سے کہا کہ کام جاری رکھو اور خود ایک طرف چلا گیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم باہر قطار میں کیوں کھڑی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ غریب ہوں نا، امیروں کے در پر بھیک مانگنے آئی ہوں۔ میرے بچے بھوکے ہیں اور کہیں سے اناج نہیں مل رہا، خدا کے واسطے میری مدد کرو، مجھے کچھ اناج دے دو۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ زنا کے لیے راضی ہو جاؤ، میں تمہارے قدموں میں اناج کے ڈھیر لگا دوں گا۔ لیکن اس بار بھی اس نے انکار کر دیا اور وہ واپس لوٹ گئی۔ لیکن جیسے ہی بھوکے بچوں کا خیال آیا تو رک گئی اور پلٹ کر کہنے لگی، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، مجھے کچھ دے دو گے تو مال میں کیا کمی آ جائے گی؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں۔ میں نے دوبارہ اپنی شرط دہرائی کہ تم میرے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ پھر کہنے لگی کہ خدا کا خوف کر اور مجھ پر رحم کر، میرے بچوں کی خاطر مہربانی کر، اللہ کے لیے میرے بچوں کی مدد کر۔ میں نے پھر اپنی خواہش دہرائی، لیکن وہ اب بھی واپس پلٹ گئی۔ وہ بچوں کو بھوک سے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر ماں تھی، دوبارہ پلٹی اور فریاد کرنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میری بات نہ مانے گی تو سب کو اناج ملے گا، لیکن تجھے ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ ایک طرف عزت تھی اور دوسری طرف ماں کی ممتا۔ مجبور تھی بیچاری۔ سوچنے لگی کہ اگر بچوں کے پاس خالی ہاتھ جاؤں گی تو وہ بھوک سے تڑپ کر مر جائیں گے۔ یہ سوچ کر ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دل میں سوچا کہ گناہ کر کے بچوں کی بھوک مٹا دیتی ہوں، پھر خدا سے توبہ کر لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ میرے پاس واپس آئی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کر،
میں نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھی۔ ابھی وہ کہنے ہی والی تھی کہ میں راضی ہوں، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور ایک بار پھر وہ رک گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ضروری تو نہیں کہ انسان بھوک سے ہی مرے، کھانا کھا کر بھی تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس نے مزید کہا کہ میں بچوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ سکتی ہوں، لیکن اپنی عزت اور آبرو گوا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئی، گھر گئی اور مصلی پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگی کہ اے پروردگار، میں تیرے خوف سے گناہ سے بچ کر واپس آئی ہوں، اب تو ہی میرے بچوں کے لیے رزق عطا فرما۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی نوجوان سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے نوکر بھی تھے جو اناج کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ غصے سے بولی کہ اب تو کیا چاہتا ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا کہ بہن مجھے معاف کر دے، میرا دل بدل گیا ہے۔ اگر تو غریب ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے اور اپنی عزت کی اتنی حفاظت کرتی ہے تو مجھے امیر ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اناج دے دیا۔ اناج لے کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے کائنات کے مالک، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو میری دعا ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ بس اس دن سے لے کر کے آج تک دنیا کی کوئی آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ اگر انسان کے مشکل وقت میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔